سر یہ ایک یعنی یہ جتنی بھی میں نے مثالیں دیں اس میں کوئی ایک مثال بھی ایسی نہیں تھی جس میں کسی نے نام لے کر مخاطب کیا ہو. یہاں تو عمران خان صاحب نے تو نام لے کر, اور آپ بھی تیار ہو جائیں, آپ کے اوپر بھی ایکشن لیں گے, آپ سب کو شرم آنی چاہیے. اس بیان کی کوئی جسٹیفیکیشن, آپ اس کو جسٹیفائی تو نہیں کرتے ہیں. دیکھیں آج جو اعلیٰ عدالت نے ایک تو ریکارڈ طلب کیا ہے پیمرا سے, اور انہوں نے خود تو ابھی دیکھا نہیں ہے, سنا نہیں ہے, تو خیر ہماری قانونی ٹیم آج ملی بھی ہے عمران خان صاحب سے. نہیں ویسے عثمان بھائی سوری انٹرپٹ کر رہا ہوں, وہ تو پوری تقریر مانگی ہے پیمرا سے, لیکن جو اس کا متنازع حصہ ہے وہ تو انہوں نے ہر پڑھ لیا ہے نا, اس کو تو انہوں نے ریپروڈیوس بھی. وہ بیچ میں دیکھیں وہ سارا اس کانٹیکسٹ میں پہلے تو عمران خان صاحب سپریم جوڈیشل کونسل کی بات کر رہے تھے. وہ جو کہہ رہے تھے ہم قانونی راستہ اختیار کریں گے, ہم قانونی جنگ لڑیں گے, وہ سپریم جوڈیشل کونسل میں جانے کی بات کر رہے تھے. اور جس کانٹیکسٹ میں بات کی جا رہی تھی آئی جی صاحب کو لے کے, ڈی آئی جی صاحب کو لے کے, دیکھیں شہباز گل, اب اس کا ریکارڈ پہ بیان ہے, کون شخص عدالت میں میڈیا کے سامنے یہ کہتا ہے کہ میرے سامنے جنسی زیادتی ہوئی ہے, جسمانی تشدد ہوا ہے. مینٹل ٹارچر چھوڑیں, ذہنی تشدد چھوڑیں, جسمانی تشدد چھوڑیں. اب جب ایک شخص چیخ کے عدالت میں یہ کہہ رہا ہے, اور 2 روزہ ریمانڈ پہلے بھی وہ لے چکے ہیں, اب دوبارہ ان کے حوالے کرنا اور پھر یہ سارے معاملات اس کانٹیکس میں جو بھی بات ہوئی. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس سے پہلے تو بھی 25 اگست کو اسی تقریر میں دہشت گردی کا بھی پرچہ کاٹا گیا ہے عمران خان کے خلاف سپیچ میں. تو یہاں تو آج عالم یہ ہے کہ بولنے پہ بھی دہشت گردی کے پرچے ہو رہے ہیں. دیکھیں آپ کانٹیکس دیکھیں کیا ہے, پہلے ممنوع فنڈنگ, پھر توشہ خانہ, پھر سپیچ پہ پابندی, پھر سپیچ کی تو اس میں سے دہشت گردی کا پرچہ اور کنٹیمپٹ آف کورٹ. کون سے راستے نہیں ہیں میں سمجھتا ہوں جہاں عمران خان کو روکنے کی کوشش. تھوڑی دیر پہلے دفعہ 144 پہ بھی ایک اور ایف آئی آر بھی درج ہو گئی ہے دہشت گردی والے مقدمے میں. میں فیصل کریم گنڈی صاحب سے پوچھتا ہوں کہ اس کی کیا جسٹیفیکیشن ہے. لیکن یہ اگر آپ کہہ رہے ہیں سپریم جوڈیشل کونسل, ہم چاہ رہے ہیں کہ کوئی لیگل ایکسپرٹ ہو, ان سے ذرا پوچھیں بھی کہ یہ کیا سپریم جوڈیشل کونسل میں جا سکتے ہیں یا توہین عدالت کے حوالے سے کیا کارروائی ہو سکتی ہے. لیکن اگر سپریم جوڈیشل کونسل میں جانا ہے, آئی ڈونٹ نو لیگلی ایسا ہو ممکن ہے یا نہیں, لیکن اگر جانا ہے تو جائیں. لیکن آپ اس طرح ایک پبلک گیدرنگ میں جج صاحبہ کا نام لے کر کہتے ہیں کہ آپ تیار ہو جائیں, آپ کے اوپر ایکشن لیں گے, شرم آنی چاہیے. دیکھیں وہ شرم یا جو بھی انہوں نے بات کیا ہے, وہ عدالت کے اندر تو ہمارا موقف پیش کیا جائے گا. میں ابھی ٹی وی ٹاک شو پہ تو اس پہ بات نہیں کرنا چاہتا کیونکہ اب یہ سارا معاملہ سب جڈس بھی ہے. اور لیکن جو بھی ہے یہ بات دیکھیں, عمران خان نے ہمیشہ جو بھی ہمارے آپ ججز کی بات کر لیں, اداروں کے جو ہمارے زبردست جو ادارہ رن کرتے رہے, ان سب کے بارے میں ان کے اچھے ویوز رہے ہیں. لیکن آج اگر وہ بات کر رہے ہیں, یا میں ابھی سن بھی رہا تھا یہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ نے اپنے فیصلے میں لکھا ہے کہ عوام کے اعتماد کی بات کی جا رہی ہے. تو دیکھیں عوام کا اعتماد تو عدالتی فیصلوں سے بحال ہونا ہے, وہ کسی کی تقریر سے یا کسی کے کچھ کہنے سے تو نہیں ہوگا. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں بجائے کہ آگے بڑھنا ہے, یہ جتنی ایک دیکھ لیں انارکی کی سچویشن بن چکی ہے, بلکہ بننی کیا ہے بن چکی ہے, جس طرف بھی یہ سچویشن جا رہی ہے. ایک طرف تو میں سمجھتا ہوں 31 اگست کو تو بعد میں باری آئے گی کنٹیمپٹ آف کورٹ کی, پہلے 25 اگست کو جو دہشت گردی اینٹی ٹیررزم کورٹ میں جانا ہے خان صاحب نے, تو کس طرف ہم پاکستان کو لے کے جا رہے ہیں. پاکستان کا مقبول ترین لیڈر آپ اسی شہر میں کراچی میں ہیں, NA 245 میں, جو کراچی کے عظیم لوگوں نے اپنے ووٹ کی طاقت سے جواب دیا ہے. ایک پی ٹی آئی تھی اور 13 سیاسی جماعتیں ایک طرف تھیں. میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ عمران خان آج ایک نظریہ ہے پاکستان میں. اگر آپ اس نظریے کو توشہ خانہ سے, ممنوع فنڈنگ سے, اور یہ دہشت گردی کے پرچوں سے, یا دفعہ 144 کے پرچوں سے, کنٹیمپٹ کا تو چلے بعد میں فیصلہ ہوگا, یا ان کی سپیچ پہ پابندی لگانے سے عمران خان کے اس نظریے کو قید نہیں کیا جا سکتا. آج دیکھیں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر اوپر اللہ ہے نا, تو آج نیچے عمران خان ہے پاکستان میں اللہ کے فضل و کرم سے. یہ 22 کروڑ عظیم پاکستانیوں کی آواز بنا ہوا ہے عمران خان. آپ اس کو یوں کہہ لیں کہ عمران خان ویسے بہت پاپولر ہے, بلکہ پیک پر ہے میرے خیال میں اپنی پاپولیرٹی کے, لیکن 22 کروڑ تو نہیں ہوں گے, 22 کروڑ پاکستان کی عوام ہے, اس میں سے نون پیپلز پارٹی ان کے بھی کچھ تو چاہنے والے ہوں گے نا. آپ کہہ رہے ہیں 22 کروڑ پاکستانی سمجھتا ہے کہ اوپر, اب میں کیا ریپیٹ بھی کیا کروں, اوپر اللہ اور نیچے عمران خان ہے. عثمان تھوڑا سا اس کو تھوڑا سا کم کر لیں ذرا نا, ایک سر نیچے کر لیں ذرا, چلیں 16 کروڑ کر لیتے ہیں. 16 کروڑ اور یہ جملہ بھی ذرا سا ہلکا کر دیں گے, ایک سر اس کو. لیکن اچھا میں بریک پہ جا رہا ہوں, لیکن مجھے یہ حیرت ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب کا مطلب تھا کہ سپریم جوڈیشل کونسل, تو وہ کہہ دیتے کہ ہم سپریم جوڈیشل کونسل جائیں گے آپ کے خلاف. اچھا انہوں نے اگلے دن پھر تذکرہ کیا جج صاحبہ کا, تب بھی انہوں نے وضاحت نہیں کی
کہ جی میرا مطلب تو تھا کہ ہم سپریم جوڈیشل کونسل جا رہے ہیں. تب انہوں نے کہا مجھے افسوس ہوا مجسٹریٹ، اور میں نام نہیں لے رہا ان کا، مجسٹریٹ فلاں صاحبہ، بلکہ انہوں نے تو صاحبہ بھی نہیں کہا میرا خیال ہے، آپ کے سامنے ایک آدمی آیا، تشدد پولیس کر چکی تھی، کیا آپ کو واپس پولیس کے پاس اس کو بھیجنا چاہیے تھا؟ آپ کو تفتیش نہیں کرنا چاہیے تھی؟ انصاف کا تقاضا تھا. جب آپ کو نظر آ رہا تھا کہ بالکل ٹوٹ چکا تھا، جو انہوں نے اس پر ظلم کیا تھا، اس کے باوجود واپس بھیج دیا پولیس کے پاس، اور پھر آپ پھر کہتے ہیں کہ توہین ہو گئی، یا آپ جو اتنا بڑا رتبہ ہے جج کا، اس سے آپ انصاف نہیں کر رہی. تو اس میں بھی انہوں نے یہ تو نہیں کہا کہ میں سپریم جوڈیشل کونسل جاؤں گا آپ کے خلاف. دیکھیں لیکن اگر آپ نے کسی کے خلاف بھی ایکشن لینا ہے، خاص طور پہ اگر ہم عدالتی سسٹم کی بات کرتے ہیں، تو اس کا فورم کیا ہے؟ سپریم جوڈیشل کونسل ہی ہے نا، جہاں آپ جاتے ہیں، جہاں آپ اپنا کیس پیش کر سکتے ہیں. تو خیر میں نے آپ کو کہا یہ تو عدالت جب جائیں گے 31 اگست، اس سے پہلے تو 25 اگست جانا ہے ہم نے، وہاں دیکھتے ہیں کہ بولنے کے اوپر بھی دہشت گردی ہو جاتی ہے. لیکن ایک بات ہے ویسے، عمران خان کی دہشت تو بہت ہے امپورٹڈ گورنمنٹ پہ، اس لیے وہ اسے دہشت گرد کہتے ہیں، اسی لیے اسے خوفزدہ ہیں، اسی لیے اس کی تقریر لائیو نہیں جانے دے رہے ہیں، اسی لیے اس کی آواز بند کرنا چاہتے ہیں، اسی لیے اسے جیل میں ڈالنا چاہتے ہیں، اسی لیے اسے نہل کرنا چاہتے ہیں. تو اسے دہشت گرد تو یہ اسی کانٹیکس میں چلو جی کنڈی صاحب سے پوچھتے ہیں. کنڈی صاحب اس وقت کہاں پہ ٹانگتی ہیں عمران خان کے نام سے؟ اب یہ پتہ نہیں اس وقت اسکائپ پہ ہیں، ان کی مجھے ٹانگیں نظر نہیں آ رہی، اس لیے میں اس پہ کامنٹ نہیں کرتا کہ ان کی ٹانگیں کہاں پر ہیں. نہیں، ہاتھ ان کے جو ہے وہ بڑے وہ آرام سے پرسکون انداز میں، آپ دیکھیے گا جب یہ پروگرام ریپیٹ پہ چلے گا، یوٹیوب پہ جانا پڑے گا آپ کو، ٹی وی پہ تو بند ہے، تو کتنے سکون سے بیٹھے. کنڈی صاحب، خان صاحب کی ان الفاظ کا میرے خیال میں کوئی جواز نہیں جو انہوں نے کہے، لیکن یہ انسداد دہشت گردی کے پرچے کا بھی کوئی جواز نہیں. یعنی آپ سوچیں، ایک تو آپ نے دیکھا، یہ تو شاید مس کیلکولیشن ہی ہو گئی، میرا خیال ہے آپ لوگوں کے بھی ذہن میں نہیں ہوگا کہ انٹرنیشنل میڈیا میں ہیڈ لائنز بن گئی کہ جی وہ عمران خان کو دہشت گرد کر دیا حکومت نے. یہ بالکل بھی قابل تعریف نہیں ہے جو انہوں نے کہا، بلکہ قابل مذمت ہے میرے خیال سے. لیکن دہشت گردی کہاں سے ہے یہ؟ بدامی صاحب، میں بہت زیادہ ان ٹچ نہیں ہوں نیوز کے ساتھ، مجھے نہیں پتا کون سے اس پہ انہوں نے دہشت گردی کرتی ہے، کیونکہ میں اپنے لیے خان میں ہوں، یہاں پر کافی فلڈ آیا ہوا ہے اور میں نے کوئی زیادہ نیوز نہیں دیکھی، فلڈ ایریا میں موجود ہے، تو مجھے نہیں پتا کہ جو دہشت گردی کا پرچہ ہے کون سے کانٹینٹ میں انہوں نے. میں آپ کو بتاتا ہوں فیصل بھائی، آپ مجھے 1 منٹ دے دیں، میں آپ کو بتاتا ہوں، پھر آپ اس پہ جواب دیجیے گا آرام سے. میں بڑی تسلی سے آپ کو 2 منٹ پتا نہیں ہے نا، آپ نے خود کا پتا نہیں، میں بتا دیتا ہوں نا. ایف آئی آر سن لینا، میں آپ کو کوئکلی میں 2 منٹ دے رہا ہوں، آپ کو 1 منٹ دے رہا ہوں. اچھا ٹھیک ہے، صرف منتخب حصہ میں آپ کو ایف آئی آر کا سنا دیتا ہوں، جس میں انہوں نے لکھا ہے کہ عمران خان کی تقریر کے متعلقہ حصے کا متن درج ذیل ہے. آپ مجھ سے بہتر یہ ایف آئی آر کی لینگویج سمجھتے ہیں. تو اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ شرم کرو آئی جی، اسلام آباد آئی جی، تم اور ڈی آئی جی، تمہیں تو ہم نے نہیں چھوڑنا، تمہارے اوپر کیس کرنا ہے ہم نے، اور مجسٹریٹ صاحبہ، پھر ان کا نام لیا، آپ بھی تیار ہو جائیں، آپ کے اوپر بھی ہم ایکشن لیں گے، آپ سب کو شرم آنی چاہیے. پھر لکھا ہے عمران خان کے ان الفاظ، آپ کہہ رہے ہیں نا، آپ پوچھ رہے ہیں نا کن الفاظ، ایف آئی آر میں لکھا ہے عمران خان کے ان الفاظ اور تقریر کا مقصد پولیس کے اعلی حکام اور عدلیہ کو دہشت زدہ کرنا تھا تاکہ پولیس افسران اور عدلیہ اپنی قانونی ذمہ داریاں پوری نہ کر سکیں. اس تقریر سے پولیس، عدلیہ اور عوام میں خوف و ہراس پھیل گیا، عوام میں بے چینی، بد امنی، دہشت پھیل گئی، ملک کا امن تباہ ہو گیا. اب یہ ان الفاظ سے عدالت کا وقار ضرور مجروح ہوا ہوگا، دہشت گردی کیسے پھیل گئی، یہ ذرا سمجھائیں. دیکھیں، آپ بھی بڑے پھونک پھونک کے قدم رکھ رہے ہیں اور آج بڑے پھونک پھونک کے آپ الفاظ کا چناؤ کر رہے ہیں. بھائی میں تو ایف آئی آر پڑھ رہا ہوں یار، ہم تو پھونک پھونک کے قدم رکھنے کے باوجود چینل بند کرا بیٹھے ہیں. آپ نے تو ایف آئی آر پڑھ رہا تھا فیصل بھائی. آپ کی بھی ٹانگیں نظر نہیں آ رہی، آپ کو چہرے بھی نظر نہیں آ رہے، ہم دیکھ سکیں. تو دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے ایف آئی آر کی بات کی، دیکھیں ہر جگہ جہاں پر کمزور جگہ ہو وہاں پر چیزیں جو ہے وہ اس کی باتیں رون دی جاتی ہیں. اب آپ کو پتا ہے کہ پولیس یا آئی جی یا جو بھی افسران ہیں وہ کچھ کر نہیں سکتے، تو اس لیے جو ہے آپ ان کو، اور اس میں آپ نے جس طرح جج صاحب کے اوپر بھی بات کی کہ ہم دیکھ لیں گے. دیکھیں یہ چیز بالکل ٹھیک ہے، اگر کل کوئی خدا نخواستہ ان افسران کو کچھ ہو جاتا ہے اور کوئی بھی پی ٹی آئی کا ورکر تیش میں آ کر اور یہ کہے کہ جی میرے لیڈر نے بات کی اور میں تیش میں آ کر وہ کوئی نقصان پہنچائے، تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ پھر اگر آپ ایسی قسم کا تیش دیں اور ایسی قسم کے بیانات دیں تو ڈیفینیٹلی ایسی چیزیں ہوتی ہیں، خدا نخواستہ کو ایسا ایونٹ ہو جاتا ہے. ماضی میں بھی دیکھیں جب ڈی چوک میں انہوں نے وہ کیا تھا، دھرنا دیا تھا، وہاں پر جنیجو صاحب کو ان کی پارٹی کے ورکروں نے مارا، کیا انہوں نے کوئی کنڈمنیشن کی؟ نہیں کی کنڈمنیشن. کیا یہ عمران خان نہیں کہتا میں خود آ کر اپنے ہاتھ سے تم لوگوں کو لٹکاؤں گا؟ تو ان 4 سالوں میں کتنے بندے لٹکا دیے.
دیکھیں سلطان رئی کے ڈائلاگ نہیں چلتے. اب وہ سلطان رئی کی فلمیں فیصل بھائی ان الفاظ کی تو میں خود کہہ رہا ہوں کہ قابل مذمت ہے، لیکن آپ یہ سمجھتے ہیں کہ 780 لگنی چاہیے؟ 780 لگی ہے اس پہ؟ دیکھیں میں اینٹی ٹیررزم ہے. آپ مجھے بتا دیں، آج مجھے آپ بتا دیں، خدا نہ خاصہ افسران کے نام لے کل کچھ ہو جاتا ہے تو ذمہ دار کون ہوگا؟ کوئی بھی مطلب ہے کل پارٹی کا کوئی ورکر پیش ہو جائے اور اسے بولے کہ یار یہ خان صاحب نے کہا ہے نہیں چھوڑے گا، اس کی تو حکومت آئے گی نہیں چھوڑے گا، میں پہلے اس کا بندوبست خدا نہ خاصہ کر لوں، تو کون ذمہ دار ہوگا؟ مجھے بتا دیں. آپ مجھے بتا دیں، آپ اس کا فیصلہ کر لیں، آپ مجھ سے بن جائے، کون ذمہ دار؟ نہیں اس کی ذمہ داری عمران خان صاحب نے. میں آپ کو بتاتا ہوں عمران خان صاحب پہ عائد ہوگی چونکہ انہوں نے بہت غیر ذمہ دارانہ بیانات دیے، بے شک انہوں نے نہ کروایا ہوگا. آپ دیکھیں، آپ ایسی چیزیں نہ دیں پھر آپ کہیں کہ اس حکومت سے بہتر ہے اس ملک پر ایٹم بم گر جاتا. ایسی قسم کے آپ مطلب ہے کہ بیانات دیں اپنے اقتدار کی خاطر. دیکھیں الیکشن آ رہا اتنا دور نہیں ہے، اکتوبر 2023 اتنے کوئی دور نہیں ہے، سال بعد الیکشن ہے. اس میں اگر آپ کو عوام ووٹ کرتی ہے بالکل آپ کو ووٹ کریں، ہم تو نہیں کہتے کہ ووٹ کریں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ 780 کا پرچہ ٹھیک درج ہوا ہے؟ بالکل ٹھیک ہے. اچھا. اور ڈار صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ الفاظ خان صاحب نے ٹھیک ادا کیا؟ آپ بڑے حیران ہو. میں یہ سمجھتا ہوں. دوسری بات دیکھیں جی آپ کر لیں. ڈار صاحب کو دے دیں. ڈار صاحب بتا دیکھیں میں نے ان سے سیدھا سوال پوچھا، انہوں نے سیدھا جواب دیا. کیا جی صحیح؟ آپ بھی سیدھا جواب دیں فیصل بھائی کی طرح کہ ٹھیک بیان دیا خان صاحب نے. اس کا مطلب آپ نے اس بیان کی تشریح تو کر دی کہ جی مطلب سپریم جوڈیشل کونسل الفاظ کا چناؤ ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے. عثمان بھائی آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں؟ جی بھائی دیکھیں میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ کس سچویشن میں کس کانٹیکسٹ میں بات کی گئی ہے. شہباز گل کو یہ ایک جلسے کی تقریر نہیں ہو رہی تھی، ایک ریلی رکھی گئی. اور وہ ریلی کیوں رکھی گئی کہ جب انصاف ہی نہیں مل رہا تھا. دیکھیں آپ نے پہلے حصے میں بھی بات کی تھی، عدالتوں پہ اعتماد عوام کے جو فیصلے آتے ہیں عدالتوں سے اس نے بحال کرنا ہے. کسی سیاستدان کی تقریر سے کوئی عدالتوں کے فیصلوں پہ اعتماد کا بحال ہونا یا اس کو نقصان پہنچنا، یہ میں تو یہ سمجھتا ہوں آپ سروے کر لیں نا، آپ عوام میں چلے جائیں، آپ عوامی سروے کر لیں کہ عوام کیا سوچ رہی ہے انصاف کے عمل کے حوالے سے. لیکن خیر میں اپنے بھائی فیصل کریم کنڈی کا جواب دینا چاہتا ہوں کہ میرے بھائی اپنے دل کی بھی کنڈی کھولو، اور جو آپ کی لیڈرشپ نے ماضی میں بیانات دیے ہیں، یہ آصف علی زرداری صاحب کس کی اینٹ سے اینٹ بجانے کی کوشش کرتے تھے؟ کیا ان کے اوپر دہشت گردی کا پرچہ ہوا؟ جو کہتے تھے آپ 3 سال کے لیے ہیں اور ہم نے ہمیشہ ہی رہنا ہے. جج ارشد ملک کے خلاف جنہوں نے ٹیپیں نکالی، جنہوں نے تہذیب کی جج کی، ان کے خلاف کوئی ٹیررزم کے کیسز ہوئے ہوں، کنٹیمپٹ آف کورٹ لگی ہو. نواز شریف کی بات کر لیتے ہیں، فضل عثمان میں ان کے خلاف پرچہ تو نہیں ہوا زرداری صاحب کے خلاف، لیکن اس بیان کے کچھ گھنٹوں بعد متحدہ عرب امارات کی پرواز کے 603 یا 606 کے ذریعے دبئی روانگی ہو گئی تھی، تو ان کو بھگتنا تو پڑا. ان کو رانا ثناء اللہ سیٹ نمبر کا ہمیں اندازہ نہیں، بزنس کلاس ہوگی. آپ کے موجودہ وزیر داخلہ، آپ کے موجودہ